اس پارے میں دو حصے ہیں۔ پہلے حصے میں سورہ مائدہ کا بقیہ حصہ اور دوسرے حصے میں سورہ انعام کا ابتدائی حصہ بیان ہوا ہے۔ سورہ مائدہ کے بقیہ حصے میں 3 باتیں ہیں: حبشہ کے نصارہ کی تعریف، حلال و حرام کے چند مسائل، قیامت اور تذکرہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ پہلی بات، حبشہ کے نصارہ کی تعریف۔ سورہ مائدہ میں بیان ہوا ہے کہ حبشہ کے نصارہ اور ان کے بادشاہ نجاشی ایمان والوں کے ساتھ محبت کرتے ہیں، کیونکہ ان کے درمیان علماء اور راہب موجود ہیں۔ وہ تکبر نہیں کرتے اور قرآن کی تلاوت سن کر ان کے دل نرم اور آنکھیں آنسوؤں سے تر ہو جاتی ہیں۔ دوسری بات، حلال و حرام کے چند اہم مسائل۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے حلال اور حرام کے بارے میں 6 اہم ہدایات دی ہیں۔ نمبر 1، کسی چیز کو خود سے حلال یا حرام قرار نہ دو۔ نمبر 2، لغو یعنی بیکار قسم پر کوئی پکڑ نہیں ہے، مگر قسم، یمین اور غموس پر کفارہ لازم ہے، یعنی 10 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا دینا یا کپڑے دینا یا 1 غلام آزاد کرنا۔ اگر یہ ممکن نہ ہو تو 3 دن روزے رکھیں۔ نمبر 3، شراب، جوا، بت پرستی اور پانسا قطعی طور پر حرام ہے۔ نمبر 4، احرام کی حالت میں سمندر اور دریا کا شکار کرنا جائز ہے، لیکن خشکی کا شکار جائز نہیں۔ نمبر 5، حرم میں داخل ہونے والے کے لیے امن برقرار ہے۔ نمبر 6، مشرکین نے 4 قسم کے جانور حرام کر رکھے تھے: بحیرہ، سائبہ، وسیلہ اور ہم۔ تیسری بات، قیامت اور تذکرہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ قیامت کے دن اللہ تعالی حضرت انبیاء کرام علیہ السلام سے پوچھیں گے کہ جب تم نے میرا پیغام میرے بندوں تک پہنچایا تو تمہیں کیا جواب دیا گیا؟ اللہ تعالی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر کیے گئے احسانات گنوائیں گے۔ ان احسانات میں مائدہ والا قصہ بھی شامل ہے کہ جب ان کے حواریوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ ہم پر ایسا دسترخوان اتارے جس میں کھانے پینے کی آسمانی نعمتیں ہوں، چنانچہ دسترخوان اتارا گیا۔ ان احسانات کو گنوا کر اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ اے عیسیٰ، کیا تم نے ان سے کہا تھا کہ تجھے اور تیری ماں کو معبود مانے؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام عرض کریں گے، اے اللہ، تو پاک ہے، میں نے تو انہیں صرف اللہ کی عبادت کا حکم دیا تھا۔ سورہ انعام کا جو ابتدائی حصہ اس پارے میں ہے، اس میں 3 باتیں ہیں: توحید، رسالت، قیامت۔ پہلی بات، توحید۔ سورہ انعام کے ابتدائی حصے میں اللہ تعالیٰ کی عظمت، کبریائی اور حمد و ثنا بیان ہوئی ہے، اور یہ واضح کیا گیا ہے کہ اللہ ہی واحد معبود ہے۔ دوسری بات، رسالت۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تسلی کے لیے اللہ تعالیٰ نے 18 انبیاء کرام کا تذکرہ فرمایا ہے۔ تیسری بات، قیامت، کہ اس دن سب انسان جمع ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے مطابق عذاب یا رحمت ملے گی۔ یہ پارہ ہمیں ایمان، توحید اور اللہ کی عبادت پر عمل کرنے، حلال و حرام کی صحیح پہچان کرنے اور قیامت کو یاد رکھنے کی ہدایت دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کی ہدایات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ نہ صرف کرنا تلاوت روز و شب، ترجمہ تفسیر بھی پڑھنا ہے اب۔